بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وقال سبحانه وتعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی. بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، آپ بھی دعا فرمائیں، میں بھی دعا کروں. اللہ تبارک و تعالی صحیح نیت اور صحیح جذبے اور مقصد کو سامنے رکھ کر بات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آج کی اس مبارک مجلس میں جو جمعے کی نماز سے پہلے یہاں کا معمول ہے، مجھے کچھ بات عرض کرنی ہے رمضان المبارک سے متعلق. اگر میں اور آپ کوشش کریں گے کہ اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو لیں تو انشاءاللہ نفع بھی ہوگا اور بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے رمضان کا جو مہینہ نصیب فرمایا اس کی حکمت کیا ہے. بہت دفعہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے، انسان سنتا ہے مگر اس کو صحیح طرح سے سننا نہیں کہتے، دیکھتا بھی ہے مگر اس کو غور سے دیکھنا نہیں کہتے. بہت بار ہوتا ہے. بات کو لینا، سمجھنا، دھیان دینا کہ مقصد کیا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ کا جو مطالبہ اپنے بندوں سے ہے اس کی حقیقت سمجھ میں آتی. ایک کام کو اگر شعور کے ساتھ سوچ سمجھ کیا جائے اس کے نتیجے میں طبیعت میں بدلاؤ اور تبدیلی آتی. انجانے میں کیا جائے، بس خانہ پوری کرنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، بغیر کسی سوچ سمجھ کے، گہری فکر کے اگر اس کو کیا جائے تو اس کا وہ نتیجہ کبھی نہیں آئے گا جو شریعت ہم سے اور آپ سے مطالبہ کرتی. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان المبارک سے ایک دن پہلے اپنے صحابہ کو رمضان کی حقیقت سمجھائی تھی. حالانکہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد دنیا میں صحابہ سے زیادہ ذہین کوئی نہیں آیا. وہ شریعت کو سمجھتے تھے، اس کی حقیقت کو سمجھتے تھے اور اللہ کا مطالبہ کیا ہے وہ اس بات کو خوب سمجھتے تھے. قرآن مجید جہاں کوئی بات اشاروں میں کہتا تھا وہ اشاروں کو سمجھتے تھے، اور قرآن مجید جب کسی بات کو کھول کر بیان کرتا تھا تو وہ اسے کھلا ہوا سمجھتے تھے. ان سے زیادہ ذہین نبیوں کے بعد دنیا میں کوئی نہیں. ان کے متعلق حدیث شریف میں یہ جملہ موجود ہے: اعمقہم علما، کہ علم کے اعتبار سے صحابہ کی جماعت بہت گہری ہے. تو ظاہر ہے جو علم میں جتنا گہرا ہوگا وہ علم کی حقیقت کو سمجھتا ہوگا. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے. ان ساری باتوں کے باوجود رمضان المبارک سے ایک دن پہلے مغرب کی نماز کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو رمضان کی حقیقت سمجھائی.
ایسا نہیں تھا کہ پہلی بار سمجھائی، رمضان کے روزے تو شروع ہو گئے تھے، بات کو یاد دلایا جاتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کہا جائے روزے روزے، اس کے جواب میں کوئی اللہ کا بندہ کہنے لگے ہاں جی ہمیں معلوم ہے، صبح سے لے کر شام تک پانی اور کھانے اور خواہش سے بچا جاتا ہے، بس ہو گیا روزہ۔ یہ کہنے کا بھی کہنے والے کو حق ہے، مگر سچائی یہ ہے کہ اس کہنے والے کو روزے کی حقیقت کی ہوا بھی نہ لگی، اسے بیچارے کو پتہ بھی نہیں، بس اس نے دنیا کے عام طور پر بات سنی سنائی اڑا دی، اور جس طرح سے زبان اللہ نے ہر ایک کو دی، ہر ایک کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، تو اس نے بھی اپنی کہہ دی۔ اگر معاملہ اتنا گہرا نہ ہوتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو اتنا زور دے کر بات نہ سمجھائی ہوتی، روزہ سمجھایا۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں اس آسمان کے نیچے اوپر جو تبدیلیاں آتی ہیں، میری آپ کی نگاہیں ان کو نہیں دیکھتی، صرف پیغمبر ہی اس کو بتلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو وہ بھی بتلایا۔ آسمانوں کے اوپر کی دنیا میں کیا انقلاب آتا ہے، اللہ کے رسول نے وہ بھی بتلایا۔ آسمان کی دنیا کا زمین کی دنیا سے اس مہینے میں کیا گہرا تعلق ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول نے یہ بھی بتلایا۔ اور یہ ساری حقیقتیں وہ ہیں جو دنیا میں کسی کو پتہ نہیں چلیں گی، نہ کتابوں سے، نہ پڑھنے سے، نہ کسی کے کہنے سے۔ یہ تو پیغمبر کو رب العالمین پوری کائنات کے اندر چنتا ہے، منتخب کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنے فرشتوں کے ذریعے ان کے دل میں بات اتارتا ہے کہ میرے بندوں کو میری طرف سے یہ پیغام پہنچا دو، اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں کہتے، اللہ کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر کہتے۔ میں نے رمضان المبارک کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اپنے آپ سے بھی اور آپ سے ادب اور احترام سے یہ بات یاد دلائی کہ رمضان روزے، اس کی راتیں، اس کے صبح و شام، اس کی تہجد، اس کی آہوزاری، اس کی تراویح، اس کا اپنے آپ بھوکا رہنا اللہ کے نزدیک اتنا بڑا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو پھر یاد دلایا۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ اللہ کی نگاہ میں اور پیغمبر کی نگاہ میں اس رمضان کے مہینے کا کیا مقام تھا۔ ان اللہ کے بندوں کا تو معاملہ یہ تھا کہ سراپا تابع دار تھے، تو پھر انہیں سمجھانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آپ نے حقیقت بیان کی۔ میں اگلی بات عرض کرنے سے پہلے ایک بات عرض کروں، تب انشاءاللہ بات کا سمجھنا آسان ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو مخلوق بنائی، ایک فرشتوں کی جن کے اندر سراپا اطاعت، عبادت، نافرمانی ذرہ برابر نہیں، کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر سکتے، اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض فرشتے جس دن سے بنائے پیدا کیے آج تک سجدے میں پڑے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی اللہ کی عبادت میں ہے، کوئی تسبیح میں، جس کو جس حال میں لگا دیا۔ کب سے کہ کچھ نہیں معلوم، کب تک کہ اللہ بہتر جانے۔ اور قیامت میں جب اللہ کے سامنے آئے گا تو پیشانی اٹھا کر یہ کہے گا کہ اللہ تیری شان کے مطابق کچھ نہ ہوا، کھربوں کھربوں کروڑوں سال کا سجدہ، اور اس کے بعد کہتا ہے اللہ آپ کی شان کے مطابق نہ ہوا۔ تو رب العالمین نے ایک مخلوق فرشتوں کی بنائی، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح سے ایک مخلوق شیاطین کی بنائی۔ فرشتے کیا ہیں؟ سر سے لے کر پاؤں تک سراپا اطاعت، تابعداری، ان کے اندر ذرہ برابر بال کی باریکی کے برابر بھی نافرمانی کا امکان نہیں، اور شیطان کے ہاں صرف نافرمانی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسان کو اتارا ہے، اور انسان کے اندر کی جو دنیا بنائی ہے وہ عجیب و غریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر کچھ چیزیں تو وہ رکھی ہیں جو فرشتوں سے میل کھاتی ہیں، کچھ چیزیں رب العالمین نے انسان کے اندر وہ سسٹم لگا دیا ہے، اتار دیا ہے، آپ کے اس زمانے کی زبان کے مطابق فیٹ کر دیا ہے، جو فرشتوں والا نظام۔ اطاعت شیطان نہیں کرتا، فرشتے کرتے ہیں، عبادت شیطان نہیں کرتا، فرشتے کرتے ہیں، اللہ کو یاد شیطان نہیں کرتا، فرشتے کرتے ہیں،
انسانوں کے ساتھ رحم دلی شیطان نہیں کرتا، فرشتے ساری مخلوق کے لیے دعا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت موجود، تو پتہ چلا کہ میرے اور آپ کے اندر کچھ چیزیں وہ ہیں جو فرشتوں والی، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اندر ایک نظام اور بھی بنایا جس کو حیوانی نظام کہتے ہیں۔ یہ نظام کون سا ہے؟ حیوانی، جانوروں والا نظام۔ کھانا کھانا، پانی کا پینا، خواہش کا پورا کرنا، یہ فرشتوں کا نظام نہیں ہے۔ اس دنیا میں یہ سارے کام جانوروں کا نظام ہے، حیوانی نظام۔ پتہ چلا کہ ایک انسان کے اندر دونوں چیزیں، کہ کچھ حصہ تو وہ ہے جو فرشتوں سے متعلق ہے، اور کچھ حصہ وہ ہے جو حیوانی نظام سے متعلق ہے۔ خواہشات کا پورا کرنا، اسی طرح سے کھانا اور پینا، آرام کرنا، آرام کے ساتھ زندگی گزارنا، مزے لینا، عیش کرنا، یہ سارے کا سارا کام حیوانی نظام ہے، فرشتوں کا نہیں۔ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا کے اندر اتارا یہ کہہ کر انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دنیا کے اندر اپنا ایک نائب بھیجنے والا ہوں، اور اپنا نائب اور اپنا نمائندہ رب العالمین نے انسان کو بنایا، فرشتے کو نہیں بنایا۔ اور انسان اپنے اندر یہ دونوں باتیں لے کر آیا ہے۔ یہ جتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے نا، ہر ایک میں میرے اور آپ کے اندر یہ نظام ہے۔ جب بات کو سمجھایا جائے تو سمجھیں، ہر انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں لازمی طور پر۔ اس کے اندر فرشتوں والا نظام بھی ہے، اس کے اندر حیوانی نظام ہے۔ میں اور آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو اپنے حیوانی نظام کی بات پر اس کو پورا کرتے ہیں، سکون پہنچاتے ہیں جب ہمارے حیوانی نظام کا تقاضا ہوتا ہے۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ عبادت کرتا ہے، خدا کے سامنے روتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، خدا کو پکارتا ہے، یہ حیوانی نظام نہیں۔ آج تک آپ نے کسی جانور کو دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی جانور کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کسی جانور کو عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، خدا کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ سارے کا سارا کام فرشتوں کا ہے۔ جس موقع پر کوئی اللہ کا بندہ عبادت میں لگا ہوتا ہے، اس موقع پر وہ فرشتوں والے نظام سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور ایک ذمہ داری لے کر اس دنیا کے اندر آیا ہے کہ جاؤ جا کر اس ذمہ داری کو پورا کرو۔ اور ایک ایسی ذات کو، ایک ایسے انسان کو خلیفہ بنایا کہ جس کے اندر دونوں ہیں، ایک فرشتوں والا نظام بھی، حیوانی نظام بھی، اور دونوں نظاموں میں ہر وقت آپس میں جنگ رہتی ہے پوری طرح سے، ہر انسان کے دل کی۔ یہ سمجھ لیجیے گا اچھی طرح سے، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، مسجدوں میں آنے والا ہو، ہر ایک کے اندر ایک پوری جنگ ہے دونوں کے درمیان۔ یہ حیوانی نظام یہ چاہتا ہے کہ اس انسان کو کسی طرح سے میں اپنے اس میں جکڑ لوں تاکہ یہ فرشتوں والے نظام کے قریب نہ جائے، اور فرشتوں والا نظام یہ چاہتا ہے کہ اس انسان کا پالا میں مار لوں تاکہ اس سے یہ گڑبڑی نہ ہو۔ دونوں میں ہر وقت جنگیں، کوئی انسان مستقل کھاتا رہے، مستقل پیتا رہے، پہلے کھایا، گلانے کے لیے دوائیں کھائیں، پھر کھایا، گلانے کو سوڈا پیا، پھر کھایا۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، یہ فرشتوں والا نظام اس کے اوپر غالب آیا ہے، جانوروں والا نظام؟ کیسے دیں گے؟ اپنی کہانی ہے نا، آسانی سے کوئی کہہ دیں گے، کہانی میری اور آپ کی۔ جب تک رمضان المبارک کی حقیقت کو نہیں سمجھو گے، سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ ایک سمجھنا تو یہ ہے کہ بس رمضان المبارک کا روزہ، بس بات ختم ہو گئی کہ جی ہاں ایک پیارا مبارک مہینہ آ رہا ہے، تراویح ہوتی ہے، روزہ ہوتا ہے، اور کچھ ذرا رات کو رونا ہوتا ہے، کچھ تہجد ہوتی ہے، بس۔ اگر کسی نے رمضان المبارک اس کا نام رکھا ہے، میں اللہ کے گھر میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم، اس نے رمضان کو سمجھا بھی نہیں۔ بات سمجھنے کی الگ رہی، اس کو رمضان کی ہوا بھی الگ کہ رب العالمین چاہتا کیا ہے اپنے بندے کو روزوں کے ذریعے دینا، کیا چاہتا ہے، اس حقیقت کو لینا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اتارا، اس کے اندر دونوں چیزیں رکھ کر، اور کہا کہ جاؤ دنیا میں تم ہمارے نمائندے ہو، خلیفہ ہو، اور تم جا کر وہ کام کرنا۔ جب کوئی کسی کا نمائندہ بن کر آتا ہے تو اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہماری حکومت میں SDM ہوتے ہیں، حکومت کے نمائندے، جب وہ کام کریں گے تو حکومت والا کام ہوگا۔
کوئی ڈی ایم کام کرے گا تو حکومت والا کام ہوگا. کبھی آپ کو دنیا میں کوئی ڈی ایم اپنے آفس کے ٹائم میں گلی ڈنڈا اور کنچے کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئے گا کہ کیا کر رہے ہو. کہا جی انسان تو ہم بھی ہیں. کہ نہیں ہو سکتا. آپ اپنی وردی میں ہیں, آپ اپنی ذمہ داری میں ہیں, آپ اپنے مقام پر ہیں. اس طرح کا کوئی گروہ کام نہیں کر سکتے. اسے جس نے بھیجا اور بنایا ہے سمجھتا ہے کہ مجھے کیوں بنایا گیا, اور وہ اپنی وردی کا پورا خیال رکھتا ہے. تاہم میں کبھی سوچو, اللہ کہتا ہے انسان سے کہ انسان میں نے تجھے اپنا خلیفہ بنایا ہے. اگر بات سمجھ میں آئی ہوگی تو ایک دفعہ کو لرز آ جائے گا. رب العالمین جس انسان کے متعلق یہ کہتے کہ تم میرے نمائندے ہو دنیا میں, نمائندہ وہی کام تو کرے گا جو رب العالمین چاہے گا, نمائندہ وہی کام تو کرے گا جو رب العالمین کی چاہت کے مطابق ہوگا, نمائندہ وہی کام تو کرے گا جو رب العالمین اس سے کروائے گا. وہ نمائندہ نہیں ہے, وہ تو حکومت کا باغی ہے, نافرمان ہے, جو جس نے اس کو خلیفہ بنایا اس کی بات کو نہ کرے, اپنے من کی چلاتا رہے. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ یہ نمائندہ ہو کہاں سے گیا؟ یہ کہاں سے نمائندہ ہو گیا کہ جی ہم نمائندے ہیں, ہم اللہ کے خلیفہ ہیں؟ زبردستی اپنے متعلق ڈگریوں کا فیصلہ کر لیا. کوئی کچھ کہے کہ نہ کہے, نہیں ہے, بالکل حقیقت ایسی. نمائندگی تو اسی وقت ہوتی ہے رب العالمین نے جو ذمہ داری دی انسان اس کو ادا کرے. اللہ تبارک و تعالی 2-3 مثالیں دوں. رب العالمین غفار ہے, معاف کرنے والا ہے. رب العالمین ستار ہے, انسانوں کے گناہ کو چھپاتا ہے. رب العالمین پانی کا پلانے والا ہے. رب العالمین کھانے کا کھلانے والا ہے. رب العالمین رزاق ہے, بندوں کو دیتا ہے. رب العالمین بندوں کی غلطیوں سے چشم پوشی کرتا ہے, معاف کرتا ہے, چھوڑتا ہے اور آگے کو بڑھا دیتا ہے. اب اگر کسی اللہ کے بندے کے مزاج میں یہ بات آئی کہ وہ انسانوں کو کھلاتا ہو, وہ انسانوں کو پلاتا ہو, وہ انسانوں پر مہربان ہو, وہ انسانوں کا خیال کرتا ہو, اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس اللہ کے بندے نے اپنے منصب, اپنے مقام, اپنی حیثیت کو پہچانا اور کچھ نہ کچھ اس مقام کو باقی رکھنے کی کوشش کی. اور اللہ کے رسول علیہ السلام یہی تو بیان کرنے آئے تھے دنیا میں کہ انسانوں تم اپنے مقام کو سمجھو کہ رب العالمین نے تمہیں خلیفہ بنایا. جس موقع پر اللہ نے انسان کی خلافت کا اعلان کیا, فرشتے کہنے لگے اے اللہ کس کو بنا رہے ہیں؟ من یسفک الدماء, جو دنیا میں خون بہائے گا. اے اللہ آپ کس کو بنا رہے ہیں؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, جو دنیا میں فساد عام کرے گا, دنیا میں خون بہائے گا. ہر وقت ہر جواب نہیں دیا جاتا, ہر وقت ہر جواب نہیں دیا جاتا. رب العالمین کے علم میں یہ بات تھی کہ انہیں پوری طرح سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی, اس لیے قرآن نے اس موقع پر ایک بات کہی کہ رب العالمین نے فرشتوں کے جواب میں فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. یہ تو دنیا میں وہ گل کھلائے گا کہ دنیا آگے پھاڑ کر دیکھے گی اس کو. یوسف علیہ السلام بھی تو انہی کے اندر تھے, حضور سرور کائنات بھی تو انسانوں میں تھے, انبیاء علیہم السلام جو 1 لاکھ تھے وہ بھی تو انسانوں میں تھے, صحابہ کرام جو 1 لاکھ تھے وہ بھی تو انسان تھے, حسن بصری, عبد القادر جیلانی, غوث پاک, یہ کون ہیں؟ یہ سارے کے سارے انسان ہیں. اللہ تبارک و تعالی روز اول میں کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون. تم نے تو ایک ہی پہلو پر غور کر لیا. کوئی اللہ کا بندہ یہ کہنے لگے کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا؟ فرشتے جانتے تھے کہ اللہ ہمارے اندر تو نافرمانی ہے نہیں, ہم سے آپ کی نافرمانی چاہے بھی تو ہوگی نہیں, مگر آپ ایک ایسے انسان کو بنانے جا رہے ہیں جس کے اندر دونوں چیزیں, جس میں فرشتوں والے اثرات بھی ہیں, جس میں بہیمیت اور حیوانیت, جانوروں والے جراثیم بھی ہیں, اور جس کے اندر یہ دونوں جراثیم ہوئے اور زمین میں جانے کے بعد اس نے اپنی دونوں سائٹوں کو بیلنس کے ساتھ نہیں رکھا, تو دنیا میں اس کا بڑا فسادی, اور دنیا میں اس کا بڑا درندہ, اور دنیا میں اس کا بڑا زناکار, اور دنیا میں اس کا بڑا بےایمان, اور دنیا میں اس کا بڑا حرام خور, اور دنیا میں اس کا بڑا حرام کار اس آسمان کے نیچے کوئی نہیں ہوگا. اس لیے رب العالمین سے عرض کیا تھا کہ اللہ آپ کس کو بھیج رہے ہیں؟ یہ تو دنیا کے اندر خون کی ندیاں بہا دے گا. رب العالمین فرماتا انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے, آپ نے آ کر انسانوں پر محنت کی اور دنیا میں ایسے نمونے آ گئے. روایت کے اندر آتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے دروازے پر ایک فقیر آیا اور آ کر کہنے لگا کچھ دے دیجئے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس اس وقت کچھ نہیں تھا. آپ نے فرمایا جاؤ عثمان کے یہاں چلے جاؤ.
عثمان کون ہیں؟ آپ کے خلیفہ بھی ہیں، آپ کے صحابی بھی ہیں، اولین اسلام لانے والوں میں ہیں اور آپ کے داماد بھی ہیں۔ وہ اللہ کا بندہ گیا، کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، لوٹ کر آ گیا۔ اس کے بعد آپ کے پاس آیا، کہا کہ وہاں تو کسی نے سنی نہیں، آپ کچھ دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ عثمان کے پاس جاؤ، دوبارہ بھیجا۔ جب وہاں پہنچا تو آپ کے سے عجیب و غریب بات سننے کو ملی، اندر سے کوئی جواب تو نہیں آیا، مگر حضرت عثمان کی ایک آواز اس فقیر کے کانوں سے ٹکرائی۔ حضرت عثمان اپنی بیوی سے کچھ ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے اور یوں کہہ رہے تھے کہ تم نے چراغ کی روشنی زیادہ کیوں کی؟ لڑائی اس پر چل رہی تھی، اپنی بیوی کو سمجھا رہے تھے، ان کی تربیت کر رہے تھے کہ تم نے چراغ کی روشنی زیادہ کیوں کی؟ وہ اللہ کا بندہ دل میں کہنے لگا، جو اپنی بیوی کو چراغ کی روشنی تیز کرنے پر ڈانٹے مجھے کیا دے گا؟ یہ سوچ کر واپس آ گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے دربار میں آ کر پھر کہا، اللہ کے رسول وہاں تو ایسے ہی ہو گیا معاملہ، آپ نے فرمایا نہیں عثمان کے یہاں جاؤ۔ تیسری مرتبہ گیا، کھٹکھٹایا، وہ اندر سے نکل کر آئے، کہا کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھیجا ہے، ایک مرتبہ دو مرتبہ میں آ چکا، تیسری مرتبہ پھر بھیجا ہے، یہ میری ضرورت ہے۔ اندر تشریف لائے اور لے جانے کے بعد اسے کھانے کا اور پینے کا اور سونے کی اشرفیاں اتنا دیا کہ اس کی غربت کا جنازہ نکل گیا۔ سارے کے سارے تصور میں نہیں تھی اس کے بعد کہ یہ دیں گے، اور جب لا کر دے دیا اور جانے لگے تو ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں، گستاخی معاف۔ کہا کہ جب میں آیا تھا آپ کے دروازے پر تو آپ اپنی بیوی سے یہ کہہ رہے تھے معاف کیجیے گا، کسی کے گھر کی بات سننی نہیں چاہیے، مگر میرے کان میں پڑ گئی، میں بڑی مجبوری اور ادب اور احترام میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیا کہ جو اللہ کا بندہ اپنی بیوی کو لوگے تیز کرنے کے اوپر ڈانٹے، اور آپ نے جب لا کر دیا تو میری غربت کو دور کر دیا۔ کہنے لگے ہم نے اپنے نبی سے سیکھا یہ ہے، ہم اپنے پیٹ کے لیے نہیں کمایا کرتے، ہم امت کے لیے کمایا کرتے۔ یہ ہے وجاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، رب العالمین سب کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ بندے میں جب رب العالمین کی عادت مبارکہ کا ایک سایہ، رب العالمین کی عادت مبارکہ کا سایہ جب انسان کے دل پر پڑتا ہے، جو انسان کے اندر رب العالمین نے ڈالا، تو پھر انسان دنیا کے اندر انسانوں کو پلائے گا، کلیجہ اس کا ٹھنڈا ہوگا، انسانوں کو کھلائے گا، سکون اس کے دل کو ملے گا، انسانوں کی ضروریات کو پورا کرے گا، خوشی اس کو ہوگی، اور پھر وہ یہ کہے گا کہ نہیں ہمارے اللہ نے دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی خلافت، کہ بندے نے اللہ کی خلافت کا حق ادا کیا، اور قربان جائیں صحابہ کرام پر، ان اللہ کے بندوں نے تو رب العالمین کی خلافت کا، رب العالمین کے نمائندہ ہونے کا ایسا حق ادا کیا ہے کہ ایک موقع پر 3 صحابہ کرام کی چوٹ لگی اور تینوں میدان کے اندر پڑے ہوئے تھے اور آخری سانس میں تھے، خون کا فوارہ نکل رہا تھا اور جگہ جگہ سے جسم زخمی تھا، ہر جانب چوٹ لگی ہوئی تھی، اور آخری وقت میں عالم آخرت سامنے آ جاتا ہے اور ایک کی زبان سے جملہ نکلا کہ پیاس اور پیاس اور پیاس۔ ایک اللہ کا بندہ پانی لے کر دوڑا، مگر اچانک دوسرے کی آواز آئی، وہ اس آخری جاکنی کے عالم میں جبکہ موت سامنے کھڑی ہوئی دکھ رہی، اور یہ اللہ کا بندہ کہتا ہے میرے اس بھائی کو پانی پلا دو۔ یہ اللہ کی خلافت کا نتیجہ ہے، ورنہ دنیا میں کوئی ماں کا جنا کبھی کر بھی نہیں سکتا۔ اگر اپنے بلبوتے پر کہے گا میں اللہ کے گھر میں کہتا ہوں، ناممکن کوئی دنیا میں ماں کا جنا یا ماں کا بیٹا کبھی ایسا کرے۔ یہ اللہ کی خلافت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کو سمجھ لیا کہ رب العالمین نے جو مجھے خلافت دی ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں مرتے مرتے رب العالمین کا جو رنگ ملا ہے، اللہ کی جو عادت مبارکہ ملی ہے، کچھ نہ کچھ اس کا حق ادا کر کے چلا جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ اس کی حقیقت دے دے، اللہ اپنی ذات عالی اور اللہ اپنی عادت مبارکہ کا رنگ نصیب فرما دے جس سے ایک حقیقت نصیب ہوتی۔ یہ تو وہ ہے کہ انسان کو خلیفہ بنایا گیا۔ ایک پہلو، اگر کوئی اللہ کا بندہ اس مزاج کا خیال نہ کرے، اپنے آپ کو فرشتوں کے مزاج کے قریب نہ کرے، اپنے آپ کی تربیت نہ کرے، اس کی حیوانیت کا پہلو غالب آئے گا۔ بہت رک کر عرض کر رہا ہوں، جو میرے بزرگ ہیں ان سے سبق کے طور پر میں بہت چھوٹا ہوں، آپ سے بہت گنہگار آپ کا چھوٹا بھائی، مگر جو جوان ہیں جو میرے چھوٹے ان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس حقیقت کو سمجھو، اس کو دل میں اتارو، ورنہ رمضان آئے گا، موسم بہار انتظار نہیں کرتا کسی کا، آئے گا سروں پہ سے گزر جائے گا، کوئی کہے گا ہائے افسوس اب
پچھتائے کیا ہو جب چڑیا چپ گئی کھیت. کسی کے لیے رکا نہیں کرتا. آج میں اور آپ باتیں کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک آنے والا ہے, آنے والا, آنے والا, اور کچھ ہی دن میں اگر زندگی رہی تو باتیں کر رہے ہوں گے آیا اور چلا گیا, ہم سے کچھ نہ ہوا. شاندار کسان ہوتا ہے وہ کسان جو موسم بہار کے آنے سے پہلے انتظام کرتا ہے, اپنی پلاننگ کرتا ہے, اپنے ذہن میں بناتا ہے, پلان بتاتا ہے کہ مجھے یہ کھیتی کرنی ہے, جب بارش آئے گی تو جتائی کروں گا, جب بارش آئے گی تو یہ کروں گا, جب بارش آئے گی تو اس کے بعد یہ ہوگا, اس کے بعد میری کھیتی ہوگی, اس کے بعد لہلہاتی ہوئی ہوگی, اس کے بعد میں کاٹوں گا, اس کے بعد نظام عمل بنے گا اور میری پوری زندگی اچھی ہوگی, میری بچی کی شادی کا انتظام ہوگا. ایک کسان موسم بہار کو دیکھ کر اپنے دماغ میں ہزار نقشے قائم کرتا ہے, اس سے لاکھوں گنا موسم بہار رمضان المبارک کا آنے والا ہے. میں اور آپ کیوں نہ طے کر لیں کہ اس مرتبہ اپنے دل کی کھیتی کو کرنا ہے, اس کی گھاس کو اکھاڑ کر پھینکنا ہے, اس کے زہریلے جراثیم کو, گندگی کو نکال کر پھینکنا ہے. اس میں تقوی کی کھیتی, اس میں برکتوں کی کھیتی, اس میں رحمت کی کھیتی, اس میں اچھے اخلاق کی کھیتی, اس میں شاندار زبان کی کھیتی اور اچھی انسانیت کی کھیتی. اس مرتبہ مجھے اپنے دل کا علاج کرنا ہے. میں نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو خلیفہ بنایا. اگر اچھے اخلاق ہوں گے, اللہ کی عادت مبارکہ کا حصہ انسان کے اندر ہوگا تو پھر زندگی اچھی گزرے گی. اگر اس پہلو پر غور نہیں کیا اور نتیجے میں انسان کی حیوانیت پڑ گئی. میں نے ابھی عرض کیا کہ انسانوں کے اندر فرشتوں والا نظام بھی ہے, حیوانیت والا نظام بھی ہے. اگر فرشتوں والا نظام نیچے کو آ گیا اور حیوانیت والا نظام اوپر کو چلا گیا, میرے عزیزوں برا مت ماننا. قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری بصیرت کے ساتھ, پورے اطمینان کے ساتھ اپنی قبر کو سامنے رکھ کر, یوم آخرت کو سامنے رکھ کر کہہ رہا ہوں, اگر یہ حیوانیت غالب آ گئی چوراہوں پر زناکاری ہوگی تو میں اور آپ روک نہ سکیں گے. کبھی روزہ رکھنے والا آپ کو زناکار نہ ملے گا, سچا روزہ رکھنے والا جواری نہیں ملے گا, سچا روزہ رکھنے والا کسی کی لڑکی کو دیکھنے والا نہیں ملے گا, سچا روزہ رکھنے والا کسی گوری چمڑی کو دیکھنے والا نہیں ملے گا. کیا جواب دیں گے آپ؟ 2 پاؤں اس کے بھی, 2 ہاتھ اس کے بھی, زبان اس کی بھی, سب کچھ اس کا موجود ہے, کیوں نہیں کرتا؟ آپ کہیں گے اس کی حیوانیت نیچی ہے اور اس کا روزہ اس کے اوپر غالب ہے, اور اس کی روحانیت نے, اس کے فرشتوں والے نظام اور سسٹم نے اس کی حیوانیت کے گلے میں لگام ڈال دی اور یہ کوئی غلبہ نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پورا سسٹم ہے. اور قرآن مجید کی آیت ہے, جو لوگ اس سسٹم کو نہیں سمجھتے, جو قرآن کو نہیں سمجھتے, جو قرآن پر غور نہیں کرتے, چاہے غیر لوگ ہوں چاہے اپنے ہو جو نہیں سمجھتے, قرآن ان کے متعلق ایک بات کہتا ہے, انہم الا کالانعام. میرے عزیزوں کیسے ترجمہ کروں قرآن کی آیت کا, اتنا خطرناک کہ کلیجہ پھٹ جائے. اللہ کہتا انہم الا کالانعام, جو ہمارے اس غیبی نظام کو نہیں سمجھتا وہ چلتا ہوا چوپایا ہے. ہو سکتا ہے شاندار کپڑوں میں ہو سکتا ہے شاندار جوتوں میں ہو سکتا ہے لگژری گاڑی میں ہو سکتا ہے بنگلوں میں ہو سکتا ہے جھونپڑی میں ہو سکتا ہے درمیانی مکان میں ہو. قرآن کہتا انہم الا کالانعام, یہ چوپائے ہیں, یہ جانور ہیں. اگر اجازت دو تو ترجمہ کر دوں, یہ چلتے پھرتے کتے اور خنزیر ہیں. الامان الحفیظ, خدا کی پناہ, یہ قرآن مجید کہتا ہے. دنیا میں کسی کی طاقت نہیں جو قرآن مجید کی آیت کا اس کے علاوہ ترجمہ کر دے. یہی قرآن کی آیت کا ترجمہ. اللہ کہتا مسئلہ ان کپڑوں کا نہیں ہے, مسئلہ ان کپڑوں کا نہیں, مسئلہ تمہارے اندر کے مزاج کا, تمہارے اندر کی طبیعت کا, تمہارے اندر کے رکھ رکھاؤ کا, تمہارے اندر کی حیوانیت کا اور تمہارے اندر کی روحانیت کا. اگر روحانیت کا پہلو اوپر اور حیوانیت کا پہلو نیچے ہے تو بہت شاندار انسان. اگر یہ والا اوپر چلا گیا تو ایک جگہ تو قرآن یہ کہتا ہے یتمتعون, یہ دندناتے پھر رہے, اور اس کے بعد فرمایا یاکلون, یہ کھانا کھاتے کما تأکل الانعام, جس طرح سے چوپائے منہ مارتے ہیں, جانور منہ مارتے ہیں. والنار مثوى لهم, اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اللہ کے نظام کو سمجھو, اللہ کے نظام کو سمجھو, اللہ کے نظام کو سمجھو کہ رب العالمین کیوں میرے اور آپ کے لیے بار بار رمضان المبارک لاتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تم اپنے آپ اپنے بلبوتے پر اپنی اصلاح نہ کر سکو گے, تم اپنے آپ اپنے بلبوتے پر اپنی اصلاح نہیں کر سکو گے. ایک شاندار طریقہ دیا رب العالمین نے کہ تمہارے اندر جو بگاڑ آیا زیادہ کھانے کے نتیجے میں, عیاشیوں کے نتیجے میں, زیادہ پینے کے نتیجے میں, صبح کھایا, دوپہر کھایا, شام
शाम को खाया, रात को खाया, खाते खाते सो गए। नतीजा ये निकला कि हैवानियत बुलंद हो गई। और जब इंसान काम करने चला और पूरे का पूरा हैवान हो गया, उसकी निगाह फिर किसी को नहीं छोड़ती, उसकी जबान नहीं छोड़ती। मैं कितनी मर्तबा कहता हूँ, शानदार दाढ़ी भी है, शानदार कुर्ता भी है, शानदार बैठक भी है, जबान पर वो गंदी गालियां होती हैं जो तसव्वुर से बाहर होती हैं। एक ही वक्त में कलमा, एक ही वक्त में अल्लाह के रसूल का नाम, एक ही वक्त में दुरूद शरीफ, एक ही वक्त में गंदी गाली। ये कौन सी नापाक जिंदगी हमारे हिस्से में आई? कम अज कम कुछ तो ख्याल किया होता। इसको जिंदगी नहीं कहते। कौन सी गंदगी आई जिंदगी में? एक ही वक्त में गाली। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया था, इज़ा तसाब्बत उम्मती, इज़ा तसाब्बत उम्मती, जब मेरी उम्मत में गाली गलौज आम हो जाएगा, सक़तत मिन ऐनिल्लाह, अल्लाह की निगाह से गिर जाएगी। ऐसी गिरी कि दुनिया के जाहिल और दुनिया के पढ़े लिखे सब निगाहों से महसूस कर रहे हैं। शायद इससे बड़ी गिरावट दुनिया में जो हमारी तकदीर में इस वक्त आई, शायद कभी दुनिया ने संभाले देखी होगी जो गिरावट इस वक्त हमारे सामने। मैंने दो बातें अर्ज की, दो बातें। नंबर एक, अल्लाह ने इंसान को खलीफा बनाया, इंसान के अंदर दो बातें रखी, एक फरिश्तों वाला निजाम, एक हैवानी निजाम। हैवानी निजाम का होना जरूरी है ताकि ये दुनिया चले, ताकि बच्चों की पैदाइश हो, ताकि खाना पीना हो, ताकि कमाना हो। हैवानी निजाम का इनकार नहीं, बल्कि ये कहा जा रहा है हैवानी निजाम नीचा हो, रूहानी निजाम बुलंद हो। शानदार जिंदगी गुजरती है, पूरा साल 11 महीने खाने पीने के अलावा कुछ नहीं किया। अल्लाह को रहम आता है, रब्बुल आलमीन एक महीना लेकर आता है और आने के बाद अपने बंदों से कहता है, मेरे बंदो बहुत खा पी लिया, अब मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम इसी तरीके पर चलते रहे, इसी डगर पर, इसी रास्ते पर चलते रहे तो जहन्नम तुम्हारा ठिकाना होगा। मेरी बात को मान लो। अल्लाह कहता, कुतिबा अलैकुमुस सियाम, मैं तुम्हारे ऊपर रोजे लेकर आ रहा हूँ। कभी इंसान कहेगा इतने लंबे चौड़े रोजे, सुबह से लेकर शाम तक इतने रोजे, इतने रोजे। अल्लाह बड़े प्यार से कहता, अय्याम मादूदात, ज्यादा नहीं है, चंद दिन है जिंदगी में। कितने प्यार से कह रहा है, कितने प्यार से कह रहा है, अय्याम मादूदात, मेरे बंदे चंद दिन हैं, बड़े प्यार से गुजार लो, बड़ी मोहब्बत के साथ गुजार लो, अपने आप को बचाकर, गुनाहों से बचाकर सही तरीके पर गुजारो। फिर देखो कि अल्लाह तबारक व तआला क्या देता है। रब्बुल आलमीन ने निजाम बना दिया कि 11 महीने के बाद एक महीना आता है और फरमाया अपने खाने को कम करो, अपने पीने को कम करो, अपनी ख्वाहिश को कम करो, रात में तरावी को बढ़ाओ, तरावी का मतलब 40 सजदे को बढ़ाओ, दिन में नवाफिल को बढ़ाओ, नवाफिल के अजर को बढ़ा दिया, फर्ज के अजर को बढ़ा दिया, कुरान के ताल्लुक को बढ़ा दिया। उनके पास पैगंबर ने इत्तला दी, जितना ज्यादा हो सके कलमे तैयबा को पढ़ना, उनके पास पैगंबर ने इत्तला दी, जितना ज्यादा हो सके इस्तिग़फ़ार करना, उनके पास पैगंबर ने इत्तला दी, जितना ज्यादा हो सके जन्नत को मांगना, उनके पास पैगंबर ने इत्तला दी कि जहन्नम से पनाह मांगना। ये शेड्यूल है, ये निजाम है, ये रमजान गुजारने का तरीका है। मेरे जवानों, कैसे कहूँ, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, कितने बड़े सत्यानाश की बात होगी। अपनी जिंदगी को तबाह करोगे, अपने घर को तबाह करोगे, अपनी मौत को दावत दोगे। पता चला कि कुछ कैरम के अंदर, कुछ शाम को लूडो में, कुछ शाम को ताश के अंदर, और पूरे के पूरे धर्म लगे हुए हैं और कहा जाता है रमजान नहीं गुजर रहा। तुम्हारा यही कहने का हक है, मगर इस जुमले के बाद याद रखना, ईद के बाद तुम्हारी जिंदगी का क्या तमाशा बनेगा। ईद के बाद तुम पर कैसी लानतें बरसेंगी, ईद के बाद तुम्हारे ऊपर कैसी बेहयाई आएगी। चौराहे पर खड़े हो गए, कोई गुजर गया, निगाह उठाकर देख ली, इधर से गुजर गया, निगाह उठाकर देख ली, कोई गंगोरी चमड़ी आ गई, उधर निगाह उठाकर देख ली। ये कुत्तों की सिफत तो हो सकती है, ये खलीफतुल्लाह की सिफत नहीं हुआ करती, ये अल्लाह के नुमाइंदे की सिफत नहीं होती। इन गुनाहों से बचाने के लिए, हलाल लुक़मे पर लाने के लिए, रोना बताने के लिए, आहोजारी के लिए और खुदा के सामने सजदा करने के लिए अल्लाह ने एक शानदार निजाम दिया रमजानुल मुबारक का। मेरे बंदे मेरा कहना मान लो। और उसके बाद फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, मैं तुम्हें बाज़ बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें चमकाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें हीरा मोती करना चाहता हूँ। तुम यहाँ आओ। अल्लाह ने एक निजाम बनाया कि देखो मेरे नबी के हाथ से जाने कौसर मिलेगा। देखो अगर तुम जन्नत में आ गए, तुमने अपने अल्लाह को माना, एक वक्त वो आएगा मैं अपना दीदार तुम्हें कराऊंगा।
حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کہتا ہے میں اپنا دیدار تمہیں کراؤں گا، تمہارے لیے جنت میں الگ دروازہ بنایا، روزے داروں کو اس سے داخل کروں گا، جہنم کی لذت بھی نہیں ملیں گی، جہنم دیکھنے کو بھی نہیں ہوگی، تمہیں ہمیشہ عافیتوں کے سائے میں رکھوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم سے یہ کہتا اے روزہ رکھنا ورنہ بندر بنا دوں گا، خنزیر بنا دوں گا، اسے کہنے کا حق تھا، مگر کہتا میرے بندے کچھ دن میری مان لو۔ ہم کتنے بڑے گنہگار، کتنے بڑے ناسنجار، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، تسبیح نہیں ہوتی، تلاوت نہیں ہوتی، مسجد میں بیٹھا نہیں جاتا۔ میرے عزیزوں مجھے کہنے دو، اگر تمہیں کچھ یاد نہیں تو کم از کم اللہ کے گھر میں آ کے سو جاؤ، گناہ سے تو بچے رہو گے، تاش سے تو بچے رہو گے، لوڈو سے بچے رہو گے، اس زمانے کے کیرم سے بچے رہو گے۔ اگر کوئی انسان غیبت کرنے کو آئے اس سے تو کم از کم بچے رہو گے کہ نہیں ہم تم سے بات کرنے کو تیار نہیں۔ میرا اللہ اس زمانے میں مجھے تیار کرنا چاہتا ہے، مجھے بنانا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیں اللہ نے فرمایا نماز کا یہ بدلہ، تو اس کے بعد فرمایا کہ جنت، اس کے بعد فرمایا کہ حج کا یہ بدلہ، اس کے بعد فرمایا کہ زکات کا یہ بدلہ، تمام چیزوں کا بدلہ، اور ایک عجیب و غریب جملہ فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اور فرمایا کہ میں اپنی ذات کو بدلے میں دوں گا۔ اللہ یہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، اور محدثین اس کو ایسے بھی پڑھتے ہیں وانا اجزا بہ، میں نے روزے دار کا بدلہ خود اپنی ذات کا رکھا ہے، تم مجھ سے ملو گے، میرا دیدار کرو گے، میری نعمتیں لو گے۔ کیا اس کے بعد بھی کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے گھر میں رمضان المبارک کو سمجھو، روزے کے نظام کو سمجھو، اللہ نے بنانے کے لیے اتنا شاندار نظام کیا، شیاطین کو مقید کر کے سمندروں میں پھینک دیا، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے، فرشتوں کا کانٹا لگ گیا، اوپر سے نیچے تک سارے کے سارے فرشتے ساری دنیا کے اندر بھرے ہوئے، اور اس کے بعد فرمایا افطار میں اگر مجھ سے مانگے گا میں معاف کروں گا، اور اس کے بعد پرندوں کو لگایا ہماری دعا کے لیے، اسی طرح سے مچھلیوں کو لگایا ہمارے لیے دعا کے لیے، چونٹیوں کو لگایا ہمارے لیے دعا کے لیے، ساری کی ساری مخلوق میرے اور آپ کے لیے دعا کر رہی۔ کبھی دل میں ہاتھ ڈال کے دیکھو، غور کرو، اگر میں اور آپ گناہ کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے کیا کہے گی کائنات، کیا کہیں گی چونٹیاں؟ تجھے بغیر شرم نہیں آتی؟ مالک نے ہم سے کہا ہم تیرے لیے دعائیں مغفرت کریں، تو نے کیا اپنا سختی اناف کیا ہے؟ میرے عزیزوں آج اس جمعے کو اللہ سے طے کرو کہ انشاءاللہ بہت شاندار رمضان گزارنا ہے، انشاءاللہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، نمازوں کی پابندی، سنتوں کی پابندی، نوافل کی پابندی، تراویح کی پابندی، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ شروع کے 5 دن پڑھ لی اور اس کے بعد چھٹی، یہ کوئی انسانی طریقہ نہیں۔ پیام کی محبت کی بات کرو، اللہ سے تابع داری کی بات کرو۔ میں سنتا ہوں میرے پیچھے بہت سے لوگ پتا چلا کہ 3 دن کی تراویح میں جا رہے ہیں، کسی نے آ کے 3 دن کا قرآن، کچھ تو سوچو کیا کر رہے ہو، کچھ تو سوچو کہ تمہاری جانب سے اللہ کو کیا پیغام جائے گا جو پورا مہینہ قرآن مجید کا تم نے 3 سلوٹوں میں پورا کر دیا۔ اور اگر امام صاحب تھوڑا سا کٹک کر پڑھے، آرام سے قرآن کو پڑھے، تو ہم کہتے ہیں امام صاحب ذرا سمیٹیے، زبان کو بند رکھو، اس زبان کو تالا لگاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ جبڑے سے نکال لے اور آخری وقت میں خالد ہو جائے۔ سوچو کہ تم کون سی زبان بول رہے ہو کہ امام صاحب ذرا سمیٹیے۔ میں نہیں کہتا آپ 4 گھنٹے کی طرح بھی پڑھیں، مگر یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں اطمینان کے ساتھ، پیار کے ساتھ۔ ایک نماز تو وہ ہوتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، آئے اور نمبروں کی طرح پورا کر کے چلے گئے۔ ایک نماز وہ ہوتی ہے پیار کے ساتھ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ پیارے اللہ کتنے اچھے ہیں آپ، کتنے شاندار ہیں، مجھے بنانے کے لیے ایک شاندار مہینہ لے کر آئے، رحمتوں کا مہینہ، سلام اور مغفرت کا مہینہ، آنکھیوں کا مہینہ جو رب العالمین کی جانب سے آیا۔ رمضان المبارک اس زمانے میں امت جن حالات سے گزر رہی ہے آپ تقریباً مجھ سے زیادہ واقف ہیں، شدید دعا کی ضرورت ہے، شدید دعا کی ضرورت۔ اپنے گھر میں ماحول بنائیں اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس بات کو طے کر کے جائیں، ہم میں سے ہر ایک آدمی رمضان المبارک میں روزانہ تقریباً 3000 مرتبہ کلمہ طیبہ، 300 مرتبہ استغفار صبح بھی اور شام بھی، 200 مرتبہ درود شریف صبح بھی اور شام بھی، 100 مرتبہ تیسرا کلمہ
کلمہ صبح بھی اور شام بھی باقاعدہ اپنے آپ کے معمول بنائیں. چلتے پھرتے اللہ سے کہیں کہ اللہ جہنم سے بچا دیجئے, اللہ جنت دے دیجئے. کوئی باوضو ہونا شرط نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ بازاروں میں کھڑے ہو کر اللہ سے کہو, چوراہوں پر کھڑے ہو کر اللہ سے کہو کہ اللہ جہنم سے بچا لے اور جنت کا فیصلہ کر دے. اللہ کو کتنی خوشی ہوگی, میرا بندہ ہزار ہنگاموں کے درمیان مجھے بھولنے کو تیار نہیں. کیسے رحمتیں بلائیں نہیں لیں گی اور کیسے رحمتیں نہیں اتریں گی. ایک شاندار مہینہ آیا, آخری درخواست, کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی ایسا نہ ہو جو 27-28 تک یا جب تک تراویح چلے کہ تراویح کا اہتمام نہ کرے. 3-4 دن کا مسئلہ نہیں ہے. یہ آوارگی اچھی نہیں, یہ ہوش پنا اچھا نہیں, یہ حیوانیت اچھی نہیں, یہ ننگا پن اچھا نہیں. کل کو مرنا ہے, یاد رکھنا, کل کو مرنا ہے. اللہ کے رسول کا سامنا ہوگا, حضور پاک علیہ السلام کا سامنا ہوگا. یہ مت سمجھو 2 ہفتے پہلے پتا چلا, 1 ہفتہ پہلے 24 سال کا نوجوان اپنی ماں سے کھڑا ہوا باتیں کر رہا ہے, اچانک چلا گیا. تقریباً 1.5 ہفتہ پہلے پتا چلا کہ 30 سال کا انسان پانی پینے کو چلا, کیا اچانک چلا گیا. اس 1 ہفتے میں کتنی موتیں ہوئی. ان کے بھی ارمان اور تمنا تھی رمضان آئے گا اللہ کو منائیں گے, رمضان آئے گا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے, مگر زمین کے اندر چلے گئے. اب ہونٹ ہلانے کی طاقت نہیں. شکر مناؤ اللہ کا, شکر مناؤ اللہ کا کہ رب العالمین نے عمر میں برکت دے دی, اللہ نے برکت دے دی اور لگتا ہے تقدیر میں فیصلہ ہو گیا کہ انشاءاللہ مالک ہمیں رمضان نصیب فرمائے گا. ہم بھی دل کی خوشی کے ساتھ آج یہ کہتے جمعے کی نماز کے بعد اللہ سے خوب عرض کرے, پیارے اللہ ہم آپ کی اس عطا پر شکر ہیں, ہم خوش ہیں آپ کے رمضان پر. مالک جب آئے گا ہم تو ابھی سے سراپا انتظار ہیں. پیارے اللہ امت کا مہینہ دے دیجئے, بہاروں والا مہینہ دے دیجئے, معافی والا مہینہ دے دیجئے اور پورے اسباب کے ساتھ, پورے کام کی توفیق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے, ہم سب کو نصیب فرمائے. ان اعمال پر جو اعمال بتلائے گئے ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آخر میں ایک بات اور کہتا چلوں, وقت کافی ہو گیا. بہت سے گھروں میں پکوان کا رواج ہے, پتا چلا کہ ظہر کے بعد سے عورتیں کام پر لگا دی. کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کچھ تو سوچو کیا کر رہے ہو کہ پورے کے پورے پکوان چل رہے ظہر سے لے کر اثر تک, اثر سے لے کر مغرب تک. عورتوں کا ستیہ ناش کر دیا. ان کو اپنی خبر میں سننا ہے, ان کو بھی اللہ کو یاد کرنا ہے. کہاں گیا تھا کھانا کم کرو, کہاں گیا تھا پینا کم کرو. تقریباً 10 طرح کے مشروبات دسترخوان کے اوپر, 10 طرح کے کھانے دسترخوان کے اوپر. کہاں سے حیوانیت آ گئی. میں نہیں کہتا کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرے, مگر یہ ادا بھی تو کوئی اچھی نہیں ہے کہ صبح سے لے کر شام تک عورتوں کو کچن میں لگا دیا کہ جاؤ تم اس گھٹی میں جھکو اور اپنے آپ کو لگاؤ. ہماری خواہش پوری ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے آپ کے پیٹ کا ہو, آپ کے دل کا فلسفہ ہو. اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ کا دیا ہوا یہ نظام نہیں ہے, اسلام کا دیا ہوا نظام نہیں, صحابہ کرام کا دیا ہوا نظام نہیں. یہ اسلام سے میل نہیں کھاتا. یہ مہینہ تو اللہ کے راضی کرنے کو آیا تھا, نہ کہ پیٹ کو بھرنے کو. پیٹ تو جیسے بھی بھرے سو بھرے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ شعور کی آنکھیں دے دے. اللہ کرے یہ رمضان ہم ویسے گزار لیں جیسے اللہ ہم سے گزروانا چاہتا ہے, جیسے صحابہ کرام نے گزاروایا. پورے قرآن مجید کی تلاوت جو بندے پڑھنا جانتے ہوں, میری درخواست سے کم 4-5 قرآن مجید ختم کرنے کا عہد کرو. اللہ سے مانگو. جب کوئی اللہ کا بندہ مانگتا ہے اللہ توفیق مرحمت فرماتا ہے. اگر کوئی بات کسی کو ناگوار لگی ہو, میں اللہ کے گھر میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, مگر میری مجبوری ہے, یہ میرے دل کی آواز تھی. اگر میں ذمہ داری کو پورا نہ کروں میں خائن کہلاؤں گا, میں مجرم کہلاؤں گا, اور میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.